السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو ڈبلیو ایس اسٹوڈیو۔ او لیول اسلامیات کا آج سیکنڈ فیز ہے۔ لائف ان مکہ سے ہم موو کریں گے نیکسٹ لائف ان مدینہ، اور لائف ان مدینہ کے بھی ایگزیکٹ جو کویسچنز ہیں جو پیپر میں آتے ہوتے ہیں انہی کو ڈسکس کریں گے۔ 10 ایئرز کا یہ ٹوٹل پیریڈ ہے اور 10 ہی کویسچن ہم بنائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم موو کریں، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن بٹن جو ہے اس کے اوپر پریس کرنا ہے۔ تو پہلا کویسچن لائف ان مکہ کا جو ہے ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ رائٹ اے ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ آن دا مین ایونٹس آف فرسٹ ایئر آف ہجرہ، یعنی پہلا سال جو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مائگریشن کر کے یہاں آئے، تو یہاں پہ مین ایونٹس جو ہیں وہ کیا کیا ہوئے۔ تو اس کے لیے ہم پیراگرافنگ کریں گے۔ پیراگراف نمبر 1 جو ہے اس کے اندر ہم نے وہ ایک انٹروڈکشن سا دینا ہے، اس میں ہم نے وہ چیزیں بتانی ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مائگریشن ہوئی۔ تو آپ پلیجز آف عقابہ کا تھوڑا سا بتائیں گے، دین اس کے بعد مائگریشن ٹو یثرب جو ہے وہ بات بتائیں گے، 2-3 لائنز میں میکسیمم آپ نے یہ لکھنا ہے۔ دین اس کے بعد آپ سٹارٹ کریں گے کہ مدینہ میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے آپ نے اسٹے کیا اور یہاں پہ کیا کیا کام کیے۔ تو یہ پہلا پیراگراف، اور اس میں آپ نے بتانا یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے گھر میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 منتھ اسٹے کیا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ ارائیو آپ نے کیا تو ہر شخص جو ہے اس کی یہ ڈیمانڈ ہے، ہر شخص کی یہ وش ہے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں اسٹے کریں۔ وہ جو محبت، وہ جو ایک رسپیکٹ ہر شخص شو کر رہا تھا، اب ہر شخص چاہتا تھا کہ ہولی پروفٹ کا اسٹے جو ہے ان کے گھر ہو اور یہ اتنی بڑی سعادت جو ہے وہ ان کو ملے۔ تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ یہ کہا کہ جو میری کیمل ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ قصوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت وہ کیمل تھے، تو قصوہ جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے بالکل گھر کے سامنے اس نے اسٹے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے فردر 7 منتھ آپ کا جو اسٹے ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رہا۔ تو یہ ساری باتیں ہماری بنیں گی فرسٹ پیراگراف کے اندر۔ ہم پیراگراف نمبر 2 جو ہے وہ اس کی طرف جائیں گے۔ پیراگراف نمبر 2 جو ہے یہ آپ نے کمپلیٹ مسجد کو دینا ہے، کنسٹرکشن آف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹل ہو گئے تو ایک چیز آپ نے مائنڈ میں ہوگی کہ یہاں کے جو نیٹو پیپل تھے وہ تھے اوس اینڈ خزرج کے لوگ تھے، اور باقی جو لوگ تھے ان میں جیوز بھی تھے مدینہ کے، اور وہ جو جیوز تھے منی لینڈرز تھے، اور وہاں 3 بڑے میجر ٹرائبز جو ہے وہ رہ رہے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں میجر ٹرائبز تھے جو وہاں پہ رہتے تھے، اور تینوں جو ہیں یہ ان کی وش تھی کہ کسی طرح سے اوس اور خزرج کے جو لوگ ہیں ان کی آپس میں فائٹ ہوتی رہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے پیسفل وہ نہیں رہنا دینا چاہتے تھے کہ اس سے وہ ویپنز جو ہیں وہ پرچیز ہوں گے اور ان کا کاروبار، ان کا جو ٹریڈ ہے وہ چمکتا رہے گا۔ تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس اسٹے کے اندر سب سے جو پہلا بیسک ٹاسک آپ نے کمپلیٹ کیا وہ تھا مسجد کی کنسٹرکشن۔ تو اس کے لیے جگہ ڈیسائیڈ کی گئی، آپ کو جو سب سے آئیڈیل جگہ لگی وہ تھی سہل اینڈ سہیل نام کے 2 آرفن بچے تھے، ان کی زمین آپ کو بہت پسند آئی۔ یہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے بالکل ساتھ ہی ایک پلاٹ خالی پڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں سے بات کی، وہ بچے فری میں وہ پلاٹ جو ہے وہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا چاہتے تھے، بٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ چونکہ آرفن تھے وہ بچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جو مارکیٹ پرائس ہوگی ہم وہ پے کریں گے۔ تو مارکیٹ پرائس پتہ کی تو اس وقت کے 10 گولڈ کوائنز جو ہے وہ پرائس بنتی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ پیسے نہیں تھے، تو آپ کے جو کلوز بڈی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ 10 گولڈ کوائنز جو ہیں یہ پے کیے، اور یہ لینڈ جو ہے یہ پرچیز کی گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کیا۔ یہ سارا پیراگراف نمبر 2 جو ہے یہ کنسٹرکشن آف مسجد نبوی کو آپ نے دینا ہے۔ آپ نے اس میں ڈیٹیل میں بتانا ہے کہ یہ مسجد بہت سمپل سی بنائی گئی، مڈ وال تھی اس کی، اس کا جو روف اور اس کی جو اس کا جو فلور ہے وہ سارے کا سارا پام لیف سے بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ 50 یارڈ جو ہے یہ اس کا ڈائمینشن تھی، چاروں سائڈ پہ 50 یارڈز تھی، اور اس کی جو ڈائریکشن تھی چونکہ فرسٹ جو قبلہ تھا یہ مسلمانوں کا مسجد الاقصیٰ تھا، تو اس کی ڈائریکشن مسجد الاقصیٰ کی طرف کی گئی، وہاں اسی سائڈ پہ جو ہے نماز یعنی کہ قبلہ بنا کر اس کو پڑھی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے یہ مسجد بنائی گئی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے بھی ایز اے لیبرر کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کے ساتھ 2 اپارٹمنٹس بنائے۔ اس اپارٹمنٹ کی جو ان کی بنانے کی ریزن تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر کی جو بیٹی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی بھی ہونی تھی، اور ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان سے سیکنڈ میرج آپ نے کر لی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد
آپ کی جو سیکنڈ میری تھی وہ حضرت سودا سے ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا کے لیے بھی اپارٹمنٹ وہاں پہ بنایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لیے بھی آپ نے وہاں پہ اپارٹمنٹ بنایا۔ تو مسجد کے ساتھ آپ کے 2 اپارٹمنٹس جو ہیں یہ بھی کنسٹرکٹ کیے گئے، اور اس کے علاوہ ایک اور پرومیننٹ چیز جو مسجد میں بنائی گئی وہ تھی وہاں کا ایک اسپیشل پلیس تھی۔ وہ پلیس جو تھی اس کو آپ نے چبوترا کا نام سنا ہوا ہوگا، کہ وہ ایک اسپیشل پلیس تھی، وہ اوپر ہائٹ میں ایک جگہ تھی۔ اصحاب صفہ وہ کمپینینز تھے جن کے پاس اور کوئی پلیس نہیں تھی، تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ اسٹے بھی کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلیس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وہاں پر ٹیچنگ دیا کرتے تھے۔ قرآن اور سنہ جو ہے یہ سکھایا جاتا تھا، اسلام کو ٹیچ کیا جاتا تھا۔ تو یہ پلیس جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ واز دا فرسٹ یونیورسٹی آف اسلام، تو اس کی بہت ہی سگنیفیکنس تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ان سب کو فیکٹس کے ساتھ پیراگراف نمبر 2 میں لکھنی ہے۔ پھر پیراگراف نمبر 3 کی طرف آئیں گے۔ پیراگراف نمبر 3 جو ہے وہ آپ نے دینا ہے کمپلیٹ آذان کے اوپر۔ تو آذان کی اگر ہم بات کریں تو آذان کا جو آئیڈیا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مائنڈ میں تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک کال ٹو پریئر کے لیے ایک یونیک سا میتھڈ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے۔ 2 میتھڈ جو اس وقت وہاں پر پریکٹس ہوتے تھے، ایک جیوز پریکٹس تھی اور ایک جو ہے وہ کرسچن پریکٹس تھی۔ تو دونوں پریکٹسز جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈس لائک کرتے تھے، کیونکہ اس میں سے ایک میتھڈ اس طرح سے تھا کہ ٹرمفٹ جو ہے وہ بلو کیا جاتا تھا، اور ایک میتھڈ ایسا تھا کہ اس میں ڈرمز جو ہیں وہ بیٹ کیے جاتے تھے، اور اس طرح سے وہ ایک میوزک کا ساؤنڈ کریٹ کر کے لوگوں کو پریئر کے لیے بلایا جاتا تھا۔ تو یہ جیوز اور کرسچنز کے میتھڈ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈس لائک کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یونیک آئیڈیا چاہتے تھے۔ تو اس پہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمپینین ہیں، ایک جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت زید جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ڈریم کے اندر ورڈز جو ہیں یہ سیم وہی ورڈز ہیں جو آج اذان کے ورڈز ہیں یہ سکھائے۔ تو وہ وہی والے ورڈز لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے، اور انہوں نے وہ پورا خواب جو ہے پورا ڈریم بتایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اینجل جبرائیل پہلے ہی بتا چکے تھے ان ورڈز کو، تو رسول اللہ نے ان ورڈز کو بہت زیادہ لائک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی ورڈز کو جو ہے وہ آذان کے اندر ایڈ کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو فرسٹ مؤذن اپوائنٹ کیا، اور اس طرح سے آذان کا سسٹم جو ہے یہ سٹارٹ ہو گیا۔ پیراگراف نمبر 3 ابھی کنٹینیو رکھنا ہے، اس میں ایک چیز اور ایڈ کر کے پھر پیراگراف 3 کلوز کریں گے۔ وہ چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے جو مہاجرین اور انصار ہیں ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برادرہڈ جو ہے وہ قائم کی، جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ہیلپرز اور انصار، یہ جو دونوں ہیلپرز بھی ہیں اور ساتھ میں امیگرینٹس یعنی مہاجرین جو ہیں، تو ان کو جو ہے اگر میں بھائی نہیں بناؤں گا تو یہ لوگ ڈسپیوٹ آئے گا اور ان کی فائٹ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کا گھر جو ہے سلیکٹ کیا۔ ان کے گھر میں آپ نے 90 نمبر آف پیپل جو ہے ان کو اکٹھا کیا۔ ان میں 90 کی جو ریشو ہے وہ 45 اور 45 کی ہے۔ اس میں 45 جو تھے وہ مہاجرین تھے اور 45 جو تھے وہ انصار تھے۔ مہاجرین وہی لوگ تھے جو ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آئے تھے، اور جو انصار تھے ہیلپرز ان کو کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ میں آلریڈی سیٹلز تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو انوائٹ کیا، پلیجز آف عقابہ میں آئے، اور یہ لوگ جو ہے یہاں اب رسول اللہ کو کے ہوسٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے گھر یہ مواخات کی، اس کا ایک سب کو آپس میں بھائی بنایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کو اپنا بھائی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی بھی کمپینین کو اسی طرح سے کہا کہ آپ اپنا بھائی جو ہے وہ بنا لیں۔ یہاں اب ایک کویسچن ریز ہوتا ہے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود مائگریشن کر کے مکہ سے مدینہ آئے، تو پھر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مہاجر اور ایک انصار جو ہے یہ آپس میں بھائی بنے گا، تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو ہی اپنا بھائی کیوں بنایا، حالانکہ وہ بھی مہاجر ہیں اور رسول اللہ بھی ہجرت کر کے آئے ہیں؟ تو یہاں ایک چیز آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائگریشن کر کے یثرب میں آئے ہیں تو یثرب کے لوگوں نے مدینہ کو رسول اللہ کا نام دے کر وہ سارا ایریا رسول اللہ کا کر دیا، یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مہاجرین ہی نہیں تھے بلکہ وہ آلریڈی وہ انصار بھی ہو چکے تھے، مدینہ کے ایک طرح کے وہ وہاں پر سیٹلڈ ہو چکے تھے، مدینہ ان کے نام سے جو ہے وہ بن چکا تھا، اس لیے اس کا نام بھی انہوں نے مدینہ الرسول یا مدینہ النبی رکھا
यस्रिब इसका पुराना नाम होता था। तो इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपना भाई बनाया और बाकी कंपेनियन से भी कहा कि आप भी अपने अपने भाई जो है वो बनाएं। तो इस पे सारे कंपेनियंस ने अपने भाई बनाए और बहुत ही खूबसूरत एग्ज़ाम्पल सेट की कि अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको शेयर किया, जिसके पास जो जो चीज़ें थी उन्होंने उसको शेयर करके अपने इमिग्रेंट्स जो थे यानी जो मुहाजिरीन थे उनको उसका साथ उनको मतलब शेयर दिया। और ये एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल जो है ये सेट होगी हज़रत अनस बिन मालिक के घर 45 और 45 के रेशो के साथ। तो इसके साथ आपका पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पैराग्राफ नंबर 4 या लास्ट पैराग्राफ जो है इसकी तरफ मूव करेंगे। ये सारा पैराग्राफ जो है ये आपने चार्टर ऑफ मदीना को देना है, या इसको आप ये कह सकते हैं मीसाक मदीना, या इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना जो है ये भी कहा जाएगा। तो इसको आपने स्टार्ट इस तरह से करना है, आपने बताना है कि मदीना के अंदर जो मनी लैंडर्स थे यानी जो लोग थे जो प्रॉपर वहाँ पे जिनका रोल ज़्यादा था, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, वो थे ज्यूइश ट्राइब्स थे, तीनों ट्राइब्स बनु कैनुका, नज़ीर एंड कुरैज़ा। ये लोग जो थे इनके साथ सेटलमेंट करनी बहुत ज़रूरी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद चलकर इनके पास गए, एग्रीमेंट साइन हुआ और उसमें ये कहा गया कि पीस के साथ रहेंगे और आगे फ्यूचर जो है वो हम सब का इकट्ठ होगा। इसके अंदर जो जो चीज़ें आपने लिखनी है एटलीस्ट 5 पॉइंट्स जो हैं चार्टर ऑफ मदीना के, ये आप बच्चों को याद होने चाहिए और ये आप मेंशन भी करके आया करें। एक कॉमन मिस्टेक करके आते हैं, बुलेट पॉइंट्स में आप लिख के आते हैं, ये बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखना। चार्टर ऑफ मदीना के जितने भी आपको आर्टिकल्स याद होंगे आपने उसको पैराग्राफ की शेप देनी है। ओ लेवल के अंदर बेटा आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आप बुलेट पॉइंट्स जो है वो आंसर करें, तो आप पैराग्राफ बनाएंगे, पैराग्राफ की शेप देंगे और उसमें मैं आपको वो 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताऊंगा जो आपने चार्टर ऑफ मदीना के अंदर इसमें लिखनी है। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये लिखनी है कि दे हैव डिसाइडेड कि पॉलिटिकली ज्यूज़ एंड मुस्लिम्स आर वन नेशन, यानी अब इनके बाद ये इस चार्टर ऑफ मदीना के बाद ज्यूज़ या मुस्लिम कोई सेपरेट नेशन नहीं है, पॉलिटिकली दे आर वन नेशन। ये पहला पॉइंट होगा। पॉइंट नंबर 2 ये होगा कि इन केस ऑफ एनी फॉरेन इन्वेजन, कोई भी अटैक करता है तो उसमें मुस्लिम्स एंड ज्यूज़ बोथ विल डिफेंड मदीना फर्स्ट। इसमें कलेक्टिवली उसको डिफेंड किया जाएगा। इसमें मतलब कोई पॉलिटिकल जो है किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, किसी भी किस्म का कोई अटैक जो है वो मदीना पर होगा तो दोनों पार्टीज़ जो है वो मदीना को पहले डिफेंड करेंगी। तीसरा पॉइंट जो है वो आपने ये लिखना है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सीज या कोई भी किसी किस्म का इशू होगा तो फाइनल डिसीजन जो है विल बी मेड बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी रीज़न ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब ने मिल के हेड ऑफ जो स्टेट है वो डिसाइड किया था, डिक्लेयर किया था। तो इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ाइनल जजमेंट जो है वो उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन जो है वो कोई भी ग्रुप जो है वो नहीं कर सकेगा। सो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। दैन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपने लिखना है वो ये लिखना है कि दोनों जो नेशंस होंगी, चाहे वो मुस्लिम्स हैं या ज्यूज़ हैं, उनको रिलीजियस फ्रीडम होगा। दोनों के दोनों जो हैं वो फुली तौर पर फ्री हैं अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर। मुस्लिम्स अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकेंगे, कोई इंटरवेंशन नहीं होगी। ज्यूज़ अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करेंगे, उनको कोई इंटरवेंशन नहीं होगी। कोई किसी किस्म की कंपल्शन नहीं है कि ज्यूज़ जो हैं वो कंपल्सरी कर देंगे सारे जो लोग हैं वो मुसलमान हो जाएं, ज्यूज़ हो जाएं, या मुसलमान वहाँ पे जाके कोई इस तरह से कंपल्सरी कर दें कि सारे जो लोग हैं वो मुस्लिम्स हो जाएं। तो ऐसा कोई किसी किस्म का जो है वो आर्टिकल उसमें नहीं था, यानी रिलीजियस फ्रीडम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दे दिया। और लास्ट पॉइंट जो आपने उसमें लिखना है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हेड ऑफ स्टेट है, यानी इस पूरे के पूरे मदीना जो है ये एक अब स्टेट डिक्लेयर होगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस स्टेट के जो है हेड होंगे। तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। चार्टर ऑफ मदीना भी इसी को कहते हैं, मिसाक मदीना भी इसी को कहते हैं। ये हुआ है बिटवीन मुस्लिम्स एंड ज्यूज़। ये भी एक अक्सर मिस्टेक बच्चे करके आते हैं, पेपर चेकिंग के दौरान हमें ये चीज़ नज़र आती है। अक्सर बच्चे वहाँ पे कुरैश का नाम लिख के आ जाते हैं, तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। ये ज्यूज़ के साथ चार्टर हुआ और ये फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा के अंदर ये चार्टर हुआ है। तो इसके साथ आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन जो है उसके ऊपर प्रेस करना है।